سینیٹر پرویز رشید صاحب، خوش آمدید. آپ کی شان میں آج ہم نے لال کپڑے پہنے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ہیرو ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے آپ پہلے انقلابی تھے، دل میں آج بھی آپ انقلابی ہیں. ایک آسودہ گھر میں آپ کی 1950 میں راولپنڈی میں پیدائش ہوئی. والد صاحب اسٹیبلشڈ بزنس مین تھے، اور اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں سے آئیڈینٹیفائی کیا جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کیسے ہوا؟ کون سی کتابیں پڑھیں؟ کون آپ پہ اثر انداز ہوا؟ بتائیے. میرا خیال ہے یہ اپنا عہد ہوتا ہے، اور میرے عہد میں جو نوجوان تھے ان کو انقلاب سے زیادہ جمہوریت مطالبہ ان کا تھا. ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا، کسی کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہوتا تھا. 40,000 بی ڈی ممبر ہوتے تھے جو نیشنل اسمبلی منتخب کر لیتے تھے. تو نوجوانوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ووٹ کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. گورڈن کالج میں جب آپ نے داخلہ لیا تو اس کے تقریباً فوراً بعد آپ این ایس ایف میں، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں شامل ہو گئے. جو ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی اس میں جو ہم خیال نوجوان تھے جو مختلف شہروں سے جن کا تعلق تھا، ان کی آپس میں قربت ہوئی، اور اسی قربت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں طالب علموں کی ایک تنظیم جو ہے تخلیق دینا چاہیے یا بنانا چاہیے. پھر ہم میں سے کچھ لوگ جو نیشنل فیڈریشن کراچی سے واقف تھے انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو آلریڈی تنظیم کام کر رہی ہے کیوں نہ اسی کو وسعت دی جائے، اسی میں شمولیت اختیار کی جائے. تو لاہور سے نصرت جوید جو ہمارے بہت مشہور اینکر ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، جی آپ کے کولیگ ہیں، بالکل. طاہر خلیل صاحب ابھی جنگ اخبار میں کام کرتے ہیں. بالکل، بڑا مشہور نام ہے ان کا. اچھا، وہ بھی پرانے پاپیوں میں سے ہیں. جی. اچھا، سنا ہے کہ ایک اور پرانے پاپی، حالانکہ وہ بالکل آپ کے برعکس سوچ رکھتے تھے، شیخ رشید صاحب ہوا کرتے تھے گورڈن کالج میں، اور وہ رائٹ کے اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں. ان کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہوگا؟ شیخ صاحب پولی ٹیکنیک میں پڑھتے تھے جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، جی. لیکن چونکہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز گورڈن کالج بن چکا تھا وہاں جایا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے داخلہ لے لیا، اپنا پولی ٹیکنیک کی تعلیم انہوں نے چھوڑ دی، اور وہ خود کہتے تھے کہ سیاست کا شوق جو ہے وہ مجھے گورڈن کالج لے آیا. تو آپ تو پھر آمنے سامنے تھے. ان کی سوچ میں ایک بہت فرق تھا. پہ وکری گالے کے بعد جا کے تسی دو میں ایک کو ٹولے دے وچ شامل ہو گئے، لیکن وہ بات دی گل ہے. واٹ این آئرنی دیٹ از دو، ہے کہ نہیں یہ ایک عجوبہ کہ جب آپ کے کریئرز شروع ہوئے تو وہ رائٹ پہ تھے، ایکسٹریم رائٹ پہ، آپ لیفٹ پہ تھے، اور پھر دونوں کا حسین امتزاج پی ایم ایل این میں ہو گیا ایک زمانے میں آ کے. جس پی ایم ایل این کو انہوں نے جوائن کیا تھا، میں اس وقت پی ایم ایل این تو نہیں تھی، لیکن جس سیاسی دھڑے کو انہوں نے جوائن کیا تھا میں تو اس کے ساتھ وابستہ کبھی نہیں رہا تھا. اس سیاسی دھڑے کا جو لیڈر تھا نواز شریف صاحب، ان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی. بالکل. اور جس کی وجہ سے پہلی دفعہ وہ اقتدار سے محروم بھی ہوئے. جب انہوں نے کہا 93 میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اچھا تو میں نے انہیں جوائن کیا. اس وقت آپ نے جوائن کیا. لیکن جو پھر نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، شیخ صاحب اس سوچ کے ساتھ تو نہیں چل سکے، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے. جیسے جیسے نواز شریف صاحب کی سوچ نکھرتی گئی اور عوامی ہوتی گئی، شیخ صاحب ان سے دور ہوتے چلے گئے. جب 1970 کے الیکشنز ہوئے اور اس میں شیخ مجیب الرحمان جیت گئے، یعنی کہ ان کو میجورٹی ووٹ مل گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو تسلیم کرنے سے ایز دا لیڈر آف پاکستان ریزسٹ کیا. اس وقت آپ حالانکہ پیپلز پارٹی کے ممبر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے احتجاج کیا. این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی ایک اجلاس ہوا تھا. ان کی رائے یہ تھی کہ بھٹو صاحب کو اور مجیب الرحمان کو آپس میں کنفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہیے. بڑی خواہش یہی تھی کہ ایک آئینی جمہوری پاکستان جو ہے اس کا وجود ان دونوں کے ملاپ سے آئے گا. اگر یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہم جمہوریت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. کاش کہ ایسا ہو جاتا. 70s کے حالات بتائیے، اور یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں، سیاسی شعور تو بھٹو صاحب نے دیا،
لیکن اسی سیاسی شعور سے پھر وہ خود خوف زدہ بھی ہو گئے. اور ایک بڑا مشہور ان کا انٹرویو تھا کہ عوام کی طاقت کا جو جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے، اب اس کو بوتل میں نے بند بھی کرنا ہے. اچھا، یہ انہوں نے فرمایا وہاں. میں نے بھی یہ سنا ہے کہ ایک اسٹیٹ وزٹ پہ ٹرکی گئے، ترکی، اور وہاں پر اس وقت عدنان مینڈریز جو پرائم منسٹر تھے، ان کو پھانسی لگ چکی تھی، وہ اسیسینیٹ ہو چکے تھے، اور جرنیلوں نے بلا کے بھٹو صاحب کو ٹیبل پہ بٹھایا، اور جو صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ مبشر حسن تھے. اور ڈاکٹر مبشر حسن نے مجھے یہ بات چند سال پہلے بتائی. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب ٹرن ٹو می اینڈ ہی سیڈ مبشر، اینڈ ہی سیڈ آئی لکڈ ایٹ ہم. میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ پسینے میں تر تھے. کہنے لگے جرنیلوں کی طرف دیکھ کے، اور پھر واپس مبشر کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے they will hang me, they will do to me what these people have done to عدنان مینڈریز. تو بھٹو کو ایک چھٹی حس تھی کہ میرے ساتھ شاید یہ ہو، لیکن پھر پرویز صاحب اپنے آپ کو مضبوط کرتے، اسی عوام جس کو اجاگر کیا تھا، اٹھایا تھا صدیوں کی نیند سے، اس کو اپنا الائے بناتے، نہ کہ جن کو واپس بوتل میں ڈالتے. جو کچھ انہوں نے دیا پاکستان کو، وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہوں گی، یا جو میں غلطی بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ جو کمیاں ہوں گی ان کی ذات میں، اس کے مقابلے میں ان میں خوبیاں بہت زیادہ تھیں. جیسے کہ فیض احمد فیض نے کہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت تو ہے. ان کی شان تو سلامت ان ہے. کی شان بالکل سلامت ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ادارے اتنے مضبوط تھے سکوت ڈھاکہ کے باوجود کہ بھٹو صاحب نیور ہیڈ اے چانس؟ ڈو یو تھنک اور ڈیڈ ہی ہیو اے چانس؟ دیکھیے، ریاست کے ادارے ضرور مضبوط تھے، لیکن پاکستان شکست کے باوجود مضبوط تھے، طاقت انہی کے پاس ہے، اور طاقت انہی کے پاس تھی. اور اسی لیے یہاں پہ شعور جو تھا بیرا روی کی شکل اختیار کر چکا تھا. اور نہ ہی سیاسی شعور میں یہ بات شامل تھی کہ اصل مسئلہ پاکستان کا ریاست کے اداروں کا جو پاور ہے وہ عوام میں منتقل ہونا چاہیے. وہ ابھی یہ شعور کا میرا خیال ہے حصہ نہیں بنا تھا، جیسے کہ آج کل ہے. اس وقت اس شعور کا حصہ نہیں بنا تھا. جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو پاکستان کے عوام ہیں. بالکل. اور پاکستان کے عوام کو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک ہم نے سٹیک ہولڈر سب سے زیادہ ماننا تو دور کی بات ہے، کبھی سٹیک ہولڈر مانا ہی نہیں. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں اسلامک سمٹ منعقد کی. اس میں انہوں نے عرب مسلم ورلڈ کے تمام لیڈرز کو، بادشاہوں کو، امیروں کو دعوت دی کہ لاہور آئیں اور مل بیٹھیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک سمٹ ضروری تھی؟ اور اگر تھی تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اور کیا بھٹو صاحب کو مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ چونکہ وہ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے آئے تھے، انہوں نے معلوم تھا کہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے پاس اتنے وسائل موجود ہی نہیں ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کو روزگار دے سکیں، اور روزگار کے مواقع انہی ملکوں میں کھل رہے تھے، عرب ملکوں میں کھل رہے تھے. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ پھر انہوں نے پاسپورٹ سے پابندی ختم کی، اور بہت سے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزگار کے لیے ان ملکوں میں گئے. پاسپورٹ آفیسز انہوں نے گاؤں گاؤں میں کھولے، چھوٹے شہروں میں کھولے، تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو اس اسلامک سمٹ نے انہیں اپنا قائد بننے کا موقع فراہم کیا یا نہیں کیا، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اسلامی ملکوں کے سمٹ کو تارا مسیح جو ہے وہ 2 روپے کی رسی گلے میں ڈال کے پھانسی ڈال دے. 2 نتیجے اس کے نکلے تھے، ایک بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا موقع فراہم ہو گیا، دوسرا لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست ہو گیا. لیکن پھر عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آ گئے. عالمی طاقتوں کو، خاص طور پہ امریکن سامراج کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو ایک نیا بلاک بن رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آئل امباگو جو سعودی عربیہ کے شاہ فیصل نے چند سال پہلے ہی کیا تھا، اور ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تم ہمارا تیل اپنی مرضی کی قیمتوں پہ نہیں لے سکتے،
اب ہم فیصلہ کریں گے، اور اوپیک بنائی انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا بھٹو کی امریکن سامراج کے ساتھ ٹکر شروع ہو گئی؟ ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ ہم کسی سے کنفرنٹریشن میں چلے جائیں کہ چونکہ ہمارے پاس تیل ہے تو تمہاری ایسی کی تیسی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس تیل کی دولت سے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیتے جن سے وہ ایسی ایجادات کرتے کہ بجائے دنیا ہمارے تیل کو استعمال کرتی، ہم اپنے تیل کو خود استعمال کر کے دنیا میں وہ چیزیں فراہم کرتے. اور وہ بچے پڑھ لکھ جاتے اور کل کو اپنی جمہوریت ڈیمانڈ کرتے. ایسی پاگل سے کسی کم کر دے. تو پھر یہ بتائیے نا، تو پھر ہم سامراج کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ پھر ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیں جو جمہوریت سے خوف زدہ رہتے ہیں. یہ ایک براڈ سویپ آف ہسٹری ہوتی ہے جس میں ہم قید ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک براڈ سویپ آف ہسٹری میں قید تھے اور ہیں؟ جی قید تھے، قید ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے ہم سب کو جو کچھ کرنا چاہیے ابھی تک ہم اپنے میں وہ صلاحیت نہیں پیدا کر سکے. جو پاکستان کو جہالت کی طرف دھکیلنے میں ضیاء الحق کا کردار رہا ہے وہ تو کسی اور دوسرے کا نہیں، اس کا تو ثانی کوئی نہیں. جس دن یہ تقریر کی بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کے مارشاء اللہ کو ہمیشہ کے لیے بحیرہ عرب میں غرق کر دیا، اور کانسٹیٹیوشن میں ایک کلاز رکھ دی گئی ہے کہ اب اگر کوئی جمہوریت کو نقصان پہنچائے گا، آئین کو نقصان پہنچائے گا تو وہ مجرم گردانا جائے گا. آرٹیکل 6. جی، تو آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا خوش ہوا کہ اب اس ملک میں کبھی آمریت نہیں آئے گی. ہم بھی مہذب ہو گئے ہیں. تو وہ خواب جب ٹوٹا ہوگا 5 جولائی کو، یقیناً وہ سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا. ذاتی طور پہ آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ ذاتی طور پر وہی کیا جو پہلے کرتا تھا. جیسے یحییٰ خان صاحب کے زمانے میں ایک پمفلٹ لکھ دیا، ایک تقریر کر دی اور جیل چلا گیا. آپ کو فوراً گرفتار کر لیا گیا. دوسری دفعہ پھر ایک پمفلٹ لکھ دیا جمہوریت کے لیے، آپ کو پھر گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ہو گئے. 1988 میں محترمہ بے نظیر شہید واپس پاکستان تشریف لائیں. جی. پھر الیکشن ہوا. میں سمجھتی ہوں وہ الیکشن بھی ان سے چرایا گیا، ان کی اکثریت زیادہ ہونی تھی اس وقت. البتہ ان کو پرائم منسٹرشپ دے دی گئی چند مہینوں کے لیے. اس دوران آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ رہا؟ جس دن وہ واپس آئی ہیں، پاکستان واپس تشریف لائی ہیں، تو مجھے ان کی طرف سے دعوت ملی تھی کہ میں ان کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ سے ان کے ٹرک میں ان کے ساتھ قافلے میں شامل ہو جائیں. میں اس جلوس میں تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے میں اور میرے شوہر نجم سیٹھی اور ہمارے کچھ دوست ایئرپورٹ کے باہر ایک اسٹریٹجک جگہ پہ گاڑی اپنی کھڑی کر کے صبح سے ان کی انتظار کر رہے تھے. اتنا ولولہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ جب شیرپا برج کے اوپر سے آ رہے تھے، لاہور ایئرپورٹ سے داتا دربار جا رہی تھیں وہ، تو پیچھے لوگوں نے امریکن جھنڈے جلانے شروع کر دیے اور امریکہ کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار. بی بی نے فوراً مڑ کے کہا ایسے نعرے نہیں لگیں گے، جو ایسے نعرے لگائیں گے وہ ہمارے قافلے میں نہیں رہیں گے. فوراً اندازہ ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ یہ پیپلز پارٹی وہ پرانی پیپلز پارٹی نہیں جس نے ایوب خان کو گرایا تھا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو بس میرے یہی وجہ تھی نہ جانے کی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 88 to early 90s you sat it out؟ 88 سے 93 تک میں نے کچھ نہیں کیا سیاست کے حوالے سے. پھر اپنا بزنس میں چلا گیا اور میں نے بہت اچھا بزنس اپنا اسٹیبلش کر لیا. اچھا، کس چیز کا بزنس؟ میں UPVC کے پائپس بناتا تھا. بس وہ جب 93 میں میاں صاحب نے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، جی، تو غلام اسحاق خان کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو اس نے سوئے ہوئے پرویز رشید کو دوبارہ جگایا. تو میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کی کیسے ملاقات؟ احسن اقبال صاحب میڈیا سینٹر لاہور کے انچارج ہوتے تھے، تو میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، بیٹھ کے گپ شپ بھی لگاتا تھا. ناجی صاحب بھی وہیں پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو ناجی صاحب نے میرا تعارف احسن صاحب سے کرا دیا. اب کبھی کبھی احسن صاحب نے مجھے کہنا ہے کہ اچھا پرویز صاحب اس خبر کا جواب تو لکھ دیں. احسن صاحب کو ٹکٹ مل گیا الیکشن لڑنے کے لیے ناروال سے. تو میاں صاحب نے احسن سے کہا کہ احسن صاحب آپ تو جا رہے ہیں ناروال اب انتخاب میں حصہ لینے، تو یہ میڈیا
کہا کیا ہوگا، یہ کام کون کرے گا؟ تو احسن صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جی میں نے پرویز صاحب کی تربیت کر دی ہے۔ احسن اقبال نے آپ کو پھنسایا پھر ہے؟ تو وہ اپنے خود انتخاب لڑنے چلے گئے اور یہ میرے گلے میں ڈال گئے۔